اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور سیاسی قتل ہوا۔ آج ایک اور جسٹس منیر والا فیصلہ آیا جس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید سنائی گئی، اور جس میں کروڑوں روپے جرمانہ بھی انہیں عائد کیا گیا دونوں کو۔ اور یہ مقدمہ کیا تھا؟ یہ توشہ خانہ کا مقدمہ تھا۔ یہ مقدمہ کیا تھا کہ ایک کوئی سیٹ تھا، جیولری سیٹ، جو عمران خان صاحب کی فیملی نے قانونی طور پہ توشہ خانہ سے فیس ادا کر کے، قیمت ادا کر کے لیا، اور یہ قیمت کوئی انہوں نے طے نہیں کی تھی۔ جو سرکار کا توشہ خانہ کا ایک ادارہ ہے، ایک محکمہ، ایک دفتر ہے، وہاں پہ اصول ہیں، ضوابط ہیں، رولز ہیں، جس کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے توشہ خانہ کے تحائف کی یا ان اشیاء کی قیمت 20% ادا کر کے لوگ چیزیں لیتے تھے، جبکہ عمران خان صاحب نے اس کی قیمت 20% سے 50% کر دی کہ اگر 50% قیمت ادا کر کے جس شخص کو وہ گفٹ ملا ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، کچھ تحائف ایسے ہیں کہ جو کسی طور پہ بھی کوئی شخص نہیں لے سکتا، ان میں خاص طور پہ گاڑیاں شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ذہن میں رہنا چاہیے کہ آصف علی زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، گیلانی صاحب ہوں، شاہد خاقان ہوں، ایک گاڑیاں اور گھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری چیزیں لیتے رہے، اور ان کے بہت سارے مقدمات ان سب کے کئی سالوں سے اسی عدالت میں زیر سماعت ہیں، جس عدالت نے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے بیانات زیر دفعہ 342 لکھے بغیر انہیں سزا سنا دی۔ بڑا دلچسپ منظر اور ماحول تھا۔ دلچسپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصلے سنانے والے، جس طرح سے کل فیصلہ ہوا تھا سائفر کیس کا، کہ جب جج صاحب نے کہا کہ میں آپ کو، عمران خان صاحب آپ کو اور شاہ محمود قریشی آپ کو میں 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں، تو آج عمران خان صاحب نے آج کی عدالت جو فیصلہ کرنے جا رہی تھی، اس کے جج صاحب کو لطیفے کے طور پہ انہوں نے یہ بات سنائی۔ انہوں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ میں آپ کو مزے کی بات سناتا ہوں کہ کل جب سائفر کیس میں جج صاحب سکندر ذوالقرنین صاحب فیصلہ سنا رہے تھے، تو فیصلہ سنا کے ایسے بھاگے کہ جو کوئی بہت بڑی سپیڈ، جس طرح سے پتہ چلتا تھا کہ وہ میراتھن ریس کے لیے بھاگے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ہنستے ہوئے سنایا، اور اس پہ جج صاحب بھی ہنسے مسکرائے، اور اس کے بعد جج صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا شاہ محمود عمران خان صاحب سے کہ آپ کا 342 کا بیان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بیان، میرے وکلاء آ رہے ہیں، میں اپنے وکلاء کی مشاورت کے بغیر کوئی بیان نہیں دوں گا۔ تو جج صاحب نے تھوڑی دیر بعد فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ آپ کو میں 14 سال کی سزا دیتا ہوں، اور 3 سال کی سزا ساتھ کسی چھوٹے اوفینس میں بھی۔ اب یعنی کہ ٹوٹل 27 سال قید عمران خان صاحب کو دے دی گئی۔ اور اس میں جو ظلم کی بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ، ان کی عدم حاضری میں نہ عمران خان صاحب کا بیان لکھا گیا 342 کا بیان ملزم، جس میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ شہادت صفائی دینا چاہیں گے، کوئی شہادت صفائی آپ دیتے ہیں، یا اپنا بیان برحلف یا بلا حلف آپ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی ابھی عدالت میں پہنچی نہیں تھی، ان کی عدم حاضری میں انہیں سزا دے دی گئی۔ نہ بحث، نہ مباحثہ، نہ کوئی بات، نہ چیت، کچھ نہیں، ایک ایسے انداز میں سزا دے دی گئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین حروف سے لکھا جائے گا۔ ناظرین، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ پاکستان کی عدالتوں کا، پاکستان کے عدالتی نظام کا دنیا میں 130ویں نمبر سے زیادہ، 139 ہے یا 38 ہے، جتنا بھی ہے، وہ نمبر کیوں ہے؟ اس نمبر کی وجہ کوئی عام سول جج نہیں ہے۔ اس نمبر کی وجہ اس قسم کے فیصلے ہیں، بڑی عدالتوں سے فیصلے ہوں یا ایسی عدالتوں، اسپیشل کورٹ سے جو فیصلے کروائے جاتے ہیں، ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان دنیا میں
عدالتی نظام پاکستان کا دنیا میں ذلیل ترین ہے اور بدنام ترین ہے اور گھٹیا ترین نظام اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں فیصلے پتہ نہیں کب سے کہاں سے لکھے ہوئے آتے ہیں۔ ناظرین، کل یہ ہوا کہ سائفر کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو تو امید تھی کہ آج ہی انہیں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب جج محمد بشیر صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا، کل تو وہ اسپتال میں داخل تھے، زیر علاج تھے، تو یہ فیصلہ کہاں سے اتنا لمبا چوڑا فیصلہ لکھ دیا گیا؟ ناظرین، یاد رہے کہ کل والے فیصلے کی بھی آج تک نقل نہیں ملی تھی اور آج والے فیصلے کی بھی نقل وکلاء صاحبان کو نہیں ملی۔ یہ چیلنج ہوگا، چیلنج ہو کے تو یہ دونوں مقدمات جو وہ ایسے ایسے اڑ جائیں گے، چٹکی بجانے کی دیر میں اڑ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور پھر ضابطہ فوجداری کی جتنی دفعات ہیں جن میں ملزم کو حق دیا گیا ہے جو بھی کہ وہ اپنے دفاع میں جو کچھ کہنا چاہے، گواہ پیش کرنا چاہے، تو ان دونوں مقدمات میں نہ ملزموں کے بیانات پراپر انداز سے لکھے گئے۔ کل والے مقدمے سائفر میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان نہیں لکھا گیا تھا اور آج والے مقدمے میں دونوں ملزمان کے بیان نہیں لکھے گئے۔ ایک ملزمہ تو وہاں موجود ہی کوئی نہیں ہے، جناب بشرا صاحبہ۔ ناظرین، اس مرحلے پہ ایک اور بات یاد آئی کہ کچھ لفافی صحافی اور کچھ مخالف سیاسی جماعتوں کے زعماء، سو کالڈ زعماء، یہ کہتے پھرتے تھے کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو پھنسا دیا ہے اور بشرا بی بی سازش کے تحت یہ شادی ہوئی اور وہ سازش کے تحت پارٹی کے قبضہ کرنا چاہتی ہے اور سازش کے تحت یہ اور سازش کے تحت وہ ہے۔ آج انہیں شاید شرم آئی ہو، ویسے آتی نہیں ہے ایسے لوگوں کو، کہ ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بشرا بی بی نے وہ کمال جرت کا مظاہرہ کیا جو نواز شریف کی فیملی کیا ان کے اجداد بھی ملا کے وہ اس طرح کی جرت کا مقابلہ کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ بشرا بی بی معلوم ہونے کے باوجود کہ میرے خاوند کو سزا دے دی گی اور مجھے بھی سزا دی جائے گی، وہ خود چل کے اس میں جیل میں آ گئی کہ لیجئے آپ میرے خلاف فیصلہ کر چکے ہیں، مجھے پابند کیجئے۔ گھنٹوں بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ایک ڈرامہ لگائے جانے کی کوشش ہونی تھی کہ بشرا بی بی، انہوں نے کہا جی فیصلہ آپ دے چکے، گرفتار کریں۔ انہوں نے کہا جی کوئی وارنٹ ابھی نہیں ملا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو حراست میں لیں، آپ جانا تو چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ اس کے پیچھے جو بتائی جا رہی ہے بات وہ یہ تھی کہ بشرا بی بی جیل سے نکلیں گی، راستے میں انہیں روکا جائے گا، خبر چلائی جائے گی کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی، عمران کی فیملی گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی اور انہیں حراست میں لے لیا گیا، ویڈیو بنتی، ان کی تصویریں چلتی اور پھر اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی فیملی کی تضحیک اور تضلیل کے لیے۔ لیکن کمال ہے، سلام ہے اس خاتون کو کہ جس نے مشرقی روایات کی انتہا کر دی، کہ اپنے خاوند کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے کہ یہ بشرا بی بی ایک سازش کے تحت آئی ہیں اور وہ عمران خان کو یہ پھنسا رہی ہیں اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور یہ بھی بدبخت یہ کہتے پھرتے تھے کہ جناب وہ بڑی ناراضگی چل رہی ہے، وہ تو بولتی رہی ہے، وہ خفا ہو کے چلی گئی ہیں، وہ تو خدا نخواستہ علیحدگی ہو رہی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس حد تک جب زمان پارک میں بھی اور پھر خاص طور پہ جب اس سے پہلے بنی گالہ میں یہ فیملی رہتی تھی۔ لیکن آج بشرا بی بی نے انتہا کر دی وفا کی اور عمران خان صاحب نے دلیری کی انتہا کر دی۔ ان کا مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا یہ کچھ ہونا تھا، آپ نے ایسے ہی اتنا ٹائم ضائع کیا ہے، یہ پہلے ہی آپ یہ سارا کچھ کر دیتے۔ ناظرین، یہ فیصلے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ سیاہ ترین فیصلوں میں ان دو فیصلوں کا اور اضافہ ہوا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو زیادہ تر سیاہ فیصلے تھے وہ مارشل لاء کے ادوار میں، ڈکٹیٹر کے دور میں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بظاہر مارشل لاء نہیں ہے، لیکن اس سارے کے باوجود جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ اب آپ کے سامنے وہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے، آج نہیں تو کل، زیادہ سے زیادہ دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بھی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب انشاءاللہ العزیز ان کی یہ سزائیں دونوں معطل ہوں گی اور انہوں نے جیل سے باہر آنا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں، ہر لحاظ سے بلہ بھی چھین لیا گیا اور ان کے جو ریلیاں ہیں، اب سربی میں بلوچستان میں ان کی ریلی پہ حملہ ہوا تھا جس میں 4 لوگوں کی ابتدائی طور پہ شہادتیں ہوئی، بے شمار اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد آج کی خبر یہ ہے کہ جو NA8 ہے، ہمارے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، یہ ریحان زیب خان، وہ باجوڑ سے، وہ فائرنگ ان پہ ہوئی، نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں اسپتال جاتے ہوئے اسپتال پہنچ کے وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ پہلی شہادت نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بے شمار پی ٹی آئی کی شہادتیں ہو چکی ہیں، شہادتیں کی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پی ٹی آئی کے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جیل سے یہ پیغام دوبارہ بھیجا ہے کہ آپ نے نہ گھبرانا ہے نہ مشتعل ہونا ہے، کوئی بات نہیں، میں جیل میں جتنا عرصہ یہ رکھنا چاہے میں جیل برداشت کر لوں گا، لیکن آپ لوگوں نے 8 فروری کو نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے ووٹ کا حق ادا کرنا ہے، اور ووٹ کے ذریعے سے آپ نے ظلم کا بدلہ لینا ہے، ان ساری زیادتیوں کا بدلہ لینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پوری قوم تیار ہے۔ 8 فروری کو ہر ایک آدمی، ہر پاکستانی ووٹر باہر نکلے گا۔ بیرون ملک کے لوگ، بے شمار لوگ ہیں جو ہمارے جاننے والوں میں کہ جو اس وقت کچھ آ چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز 8 فروری کا سورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ پھر جو 8 فروری کو ووٹ پڑیں گے، 9 فروری کی صبح انشاءاللہ العزیز پاکستانیوں کی کامیابی کی صبح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، مظلوم فلسطین پائندہ باد۔